ناظرین، ہم آپ کو آج ایک ایسے کردار سے متعارف کرواتے ہیں جو مسلسل 72 دن تک شہر مدینہ کا محافظ بن کر دشمنان اسلام کے خلاف لڑتا رہا اور تاریخ کے اوراق میں اپنا نام سنہری حروف سے لکھوا گیا۔ یہ خلافت عثمانیہ کا وہ بہادر جرنیل تھا جس نے تنے تنہا عرب باغیوں، برطانیہ اور اس کے اتحادی افواج کو اپنی استقامت، شجاعت اور دلیری سے ناکو چنے چبوائے۔ فخر الدین پاشا ترکی میں پیدا ہوا اور 1880 میں ترک فوج کو جوائن کیا۔ جنگ عظیم اول کے دوران انہیں مدینہ کے گورنر اور کمانڈر کی ذمہ داری سونپی گئی۔ وہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہادر جرنیل تھا، لیکن جس چیز نے اس کی شخصیت اجاگر کی وہ تھا اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور عشق۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست پہ شکست کھاتا جا رہا تھا۔ برطانیہ نے ایک چال سوچی۔ اس نے شریف مکہ حسین بن علی، جو کہ حجاز کا گورنر تھا، کو اپنے ساتھ اس لالچ میں ملا لیا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی فوجیں بھی تھیں اور لارنس آف عربیہ نامی بدنام زمانہ جاسوس بھی تھا۔ ناظرین، لارنس آف عربیہ ایک ایسا حیرت انگیز جاسوس تھا جو نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ لاہور میں بھی بیٹھ کر انگریزوں کے لیے جاسوسی کرتا رہا۔ لارنس آف عربیہ پر حیرت انگیز انکشافات سے بھرپور ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بعد دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ ہم واپس اپنی اصلی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ اتحادی افواج نے 1916 میں مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1919 تک جاری رہا کیونکہ انہیں یہاں کے عثمانی مجاہدین کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت مدینہ شہر کا دفاع ایک عثمانی سپہ سالار فخری پاشا یا عمر فخر الدین پاشا کے زیر نگرانی تھا۔ یہ شخص انتہائی دلیر اور صاحب ایمان تھا۔ مدینہ منورہ کے باسی اس کی بہادری اور حسن انتظام پر اسے بے حد پسند کرتے تھے۔ عربوں کی غداری کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو شدید دھچکا لگا۔ برطانیہ اور اس کے اتحادی بڑی تیزی سے سلطنت عثمانیہ کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے اتحادی ملک بلغاریہ کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور اسی وجہ سے بالآخر سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اتحادی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت شریف مکہ اور ان کے بیٹے علی، فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ اب فخر الدین بھی ہتھیار ڈال دے گا اور مدینہ اس کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن فخر الدین نے نہ صرف سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا بلکہ دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا رہا۔ مدینہ شہر کو سامان رسد پہنچانے والی ٹرین کو بھی لارنس آف عربیہ ناکارہ کر چکا تھا اور اسی طرح فخر الدین کو باہر سے کوئی امداد نہیں پہنچ رہی تھی۔ محاصرے کے دوران مدینہ پر 130 بار حملہ کیا گیا اور 30 اپریل 1918 کو مدینہ کی مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھی اور فخر الدین اور اس کی فوج زمینی کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کرتے رہے۔ فخر الدین پاشا سرنڈر نہیں کر رہا تھا کیونکہ اسے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہتھیار نہ ڈالنے کی بشارت ہو چکی تھی۔ ایک ترک مصنف لکھتا ہے، ایک مرتبہ 1918 میں جمعہ کے دن فخر الدین پاشا مسجد نبوی میں نماز کے دوران خطبہ دینے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا تو آدھے ہی رستے میں رک گیا اور اپنا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اس نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا، مسلمانوں، میں تم سے نبی پاک کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں جو اس وقت میرے گواہ بھی ہیں۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کا اور ان کے شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو۔ ترک افواج کے بہادر افسروں، اے چھوٹے محمدیوں، آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لٹا کر کریں گے۔ اگست 1918 میں اسے شریف مکہ کی طرف سے سرنڈر کرنے کی دھمکی دی گئی، لیکن پاشا نے ایک بار پھر اپنے ایمانی جذبے سے مدہن ہو کر کھلے الفاظ میں رد کر دیا۔ فخر الدین پاشا نے کہا، جمعرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا
میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا اور سوچتا جا رہا تھا کہ شہر مدینہ کا کس طرح دفاع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک نہایت نورانی شخصیت کو دیکھا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی گیا اور ان کے روزے کے قریب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں ہوں جو میرے سپہ سالار اعلیٰ ہیں۔ میں مدینہ کی عمارتوں، سڑکوں اور اس کی حدود کے دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں۔ اب مجھے ان بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے اور وزیر جنگ نے فخری پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور اب تم بھی ہتھیار ڈال دو، لیکن فخری پاشا نہ مانے اور اپنی تلوار حوالہ کرنے سے انکار کیا۔ یوں جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ صحرائی چیتا عاشق رسول 72 دن تک اکیلے عرب باغیوں، برطانوی افواج اور اس کے اتحادیوں سے لڑتا رہا۔ بعد ازاں پاشا کے اپنے ہی دستے کے کچھ ساتھیوں نے انہیں گرفتار کیا اور دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یوں 2 فروری 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 دن تک شہر نبی میں لوٹ مار کرتے رہے۔ 4850 گھروں کو، جن کو فخر الدین نے تالے لگوائے تھے، ان گھروں کو لوٹ لیا گیا۔ بعد ازاں فخر الدین نے 2 سال مالٹا میں قید میں گزارے۔ فخر الدین پاشا نے 1921 میں رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترکی افواج میں شمولیت اختیار کی اور یونان اور فرانسیسیوں کے خلاف جنگیں لڑی۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے۔ انہیں 22 نومبر 1948 کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی خواہش کے مطابق انہیں استنبول میں دفن کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی قبر کو نور سے بھر دیں۔ دوستو، افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری نسل سرے سے اس کے نام سے واقف نہیں۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں سوشل میڈیا اور فضول فلموں اور ڈراموں میں مشغول کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ان ایمان افروز کارناموں سے بالکل بے خبر رہیں اور ہمارے اندر وہی عقابی روح پیدا نہ ہو۔ اس جرنیل کی داستان سننے کے بعد ہر محب اسلام خواہش کرے گا کہ کاش پاشا کی جگہ وہ خود ہوتا اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسی طرح حکم مل پاتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے ان اسلاف کو زندہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مر مٹے۔ اپنے بچوں کو اس قسم کے واقعات سے ان کی تربیت کریں تاکہ نئی نسل کو ہمارے اسلاف کے سنہری کارناموں سے شناسائی ہو اور دشمنان اسلام کو ایک بار پھر فخر الدین پاشا جیسے بہادر جنگجو میسر ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔